On Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. Maybe someone has wrongly advised the Saudi government, because of which they may have put this ban. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds, like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. There may be certain difference of opinion, different of fiqh issues, and these are minor differences, which should not be a cause for someone to have animosity. These minor differences are there. Otherwise, as a whole, the Tabligh Jamaat belongs to the Ahl Sunnah wal Jamaat. تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا دہشت گردی سے دور دور تک کچھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ رہے گا۔ ان لوگوں نے سازش کی کووڈ کے درمیان میں، اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کورٹ سے تمام لوگ بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو کام دعوت کا کیا جاتا ہے، دین کا دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی حکومتوں کا یا شخصیت کا محتاج نہ تھا، نہ کبھی رہے گا۔ اللہ کے دین کا پیغام اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا، اور اللہ ان سے اپنا کام لینے والا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کوئی دوسری حکومت کچھ بھی کر لے، مگر بھارت کے سمویدھان کے تحت تبلیغی جماعت کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والے، اناپ شناپ بکنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اور اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں، آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے، الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے۔ بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں۔ ارے بھائی، معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا۔ تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے نہایت مفید اور نہایت ضروری۔ جماعت کو 100 بار سلام، کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی۔ ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے۔ وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں، لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے۔ کہہ رہے یار میں یہ رفع الیدین، آمین بالجہر، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، پتلی کرنی ہے، پوری زندگی برباد کر دی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے۔ کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی، تو میں جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیا کہ سیروزے میں چلو۔ کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا بھی رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے۔ کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی، مجھے کچھ چھیڑے کسی نے نہیں چھیڑا۔ کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا میں نے کہا میں یوں جاؤں گا، پھر یوں کروں گا، پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے حیران ہو گیا۔ 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی ایک ہی بات تھی، بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے۔ کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے گیا، پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے، تیرے کس فرقے سے تعلق ہے۔ اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں۔ کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے۔ کہہ رہے یہ ہیں حق پر۔